جی ناظرین، اب آپ کو لیے چلتے ہیں MKM کے رہنما فاروق ستار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کے بعد قانون کے ذریعے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی ہوئی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین کے منافی ہے. آرٹیکل 225 کے منافی اور اس سے متصادم ہے. ہم نے اس بنیاد پر آئین کو مقدم سمجھتے ہوئے ہم نے ایسی قانون سازی کا ساتھ دینے سے گریز کیا جو کہ آئین سے متصادم ہو. پھر دوسری بات، وہاں تقریباً تمام شرکا یہ بھی امکان ہے کہ ایسا قانون اگر پاس ہو بھی گیا اور سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا تو وہاں پر غالب امکان یہ ہے کہ اگر یہ دو آرٹیکل 225 آرٹیکل 110 سے متصادم ہے یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے. بار کر رہے ہیں ایک ایسی قانون سازی کیوں کر رہے ہیں جو آئین سے مطابقت نہیں رکھتی. 225 میں ٹریبیونل آخری فورم ہے، ٹریبیونل کے علاوہ کہیں چیلنج نہیں ہو سکتا. اب جوڈیشل کمیشن کو قانون سازی کے ذریعے بنائیں گے تو آئین کہتا ہے کہ آئین میں جوڈیشل نہیں ہے. پہلی بات تو یہ آرٹیکل 189 کا حوالہ اس لیے دیا آرٹیکل 189 کا کہ آرٹیکل 189 کے تحت ایک قانون کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کرتا ہے اور وہ تمام عدالتوں پہ اس کو ماننے کی پابند ہوتی ہیں. پی ٹی آئی نے ایک پٹیشن کی تھی 189 میں چند حلقوں کو لے کر، اور آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے ثوابدیدی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے 189 کے تحت پورے آئین کو انٹرپریٹ کیا. انتخابی جو چیپٹر آئین کا اس کو انٹرپریٹ کیا، انتخابی قوانین کو انٹرپریٹ کیا، اور سپریم کورٹ جیسے فورم پر انصاف کے لیے بات کی تحریک انصاف نے، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ 189 کے تحت ہماری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ آپ الیکشن ٹریبیونل میں جائیے. جب سپریم کورٹ نے ایک رہنما اصول طے کر دیا اور کہہ دیا کہ اگر کوئی فورم ہے الیکشن اور الیکشن کے نتائج کو چیلنج کرنے کا، الیکشن کے کنڈکٹ کو چیلنج کرنے کا، تو وہ صرف اور صرف الیکشن ٹریبیونل آرٹیکل 225 میں یہ 189 کے تحت بھی کہہ دیا. جیسے 189 کے تحت ایک مقدمہ اس کا نتیجہ آ گیا، سپریم کورٹ نے انٹرپریٹ کر دیا، تو اب اگر یہ قانون بنائیں گے تو یہ 189 سے بھی متصادم ہوگا. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم آئین کی بالادستی کے لیے ہم اس قانون کی مخالفت کر رہے ہیں اور ہم کسی مصلحت کا شکار نہیں ہو رہے. پولیٹیکل سولوشن اس کے علاوہ اگر ساری جماعتوں کو بٹھا کر نکالا جاتا، صرف دو جماعتیں آپس میں بات نہ کرتی تو شاید ہم مدد کرتے اور وہ سولوشن کہیں نہ کہیں نکلتا. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ محض یہ قانون کے مطابق میں قانون تو کیا یہ ڈراپنگ کیا گیا ہے پی آئی کے ساتھ لالی پاپ دیا گیا ہے محض ان کو پارلیمنٹ میں لانے کے لیے سیونگ سے؟ جو اس وقت میں نے گفتگو کی ہے، پی ٹی آئی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے آئین کو انٹرپریٹ کیا ہے اپنے آئینی قانونی ماہرین سے صلاح مشورہ کر کے، اور مزید وہ صلاح مشورہ ہمارا جاری ہے. ہم نے پرائم منسٹر کو بھی یہ کہا ہے کہ ہماری یہ فوری مخالفت تو آپ رجسٹر کر لیں، ہم مزید صلاح مشورہ بھی کریں گے، لیکن امکان یہی ہے کہ میں آئین کی پوزیشن کو چینج نہیں کر سکتا. تو اس لیے اب پی ٹی آئی اس کو کس طرح دیکھتی ہے، میں نے دوستانہ بات کی ہے اور پی ٹی آئی کو بھی یہ اندازہ دیا ہے کہ ایسا تو نہیں کہیں ان کے ساتھ یہ کھلواڑ ہوا ہو. ابھی پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. کراچی کی صورتحال پر پرائم منسٹر سے آپ کی بات ہوئی، آپ نے وقت مانگا ہے، کیا جواب ملا؟ کراچی کی صورتحال پہ کراچی کی صورتحال پہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے وقت مانگا ہے، انہیں کا وقت دیں گے، ابھی کچھ بتایا نہیں. کیا وہ دن کیسے آئے گا اور اس کو سپریم کورٹ کی جو ایک فیصلہ ہے اس حوالے سے وہ سپریم کورٹ اس کو obey کرے گا؟ آئین کی اتنی وضاحت ہونے کے باوجود آئین میں آرٹیکل 225 میں
ایک فیصلہ 189 کا آ گیا، اس کے باوجود بھی اگر آرڈیننس لایا جاتا ہے تو یہ غیر آئینی آرڈیننس ہوگا. قانون سازی ہوگی تو غیر آئینی ہوگی، قانون پاس ہوگا تو غیر آئینی ہوگا. گویا کہ پوری پارلیمان ایک غیر آئینی کام کرے گی اور کہیں نہ کہیں سے یہ سپریم کورٹ میں چیلنج بھی ہوگا. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ جو میں انٹرپریٹ کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ کی پوزیشن بھی وہی. میں نے بہت سارے اور تکنیکی نکات تو اٹھائے ہی نہیں، میں نے تو صرف آئینی بات کی ہے کہ اس کے علاوہ بھی مسائل ہیں کہ کیا ہر حلقے کا ہارا ہوا امیدوار چلا جائے گا جوڈیشل کمیشن میں. ٹرمز آف ریفرنس کے بہت ساری اور باتیں ہیں، وہ بھی کلیئر نہیں ہے. بہت ابہام ہے جو مسودہ ابھی تک سامنے آیا ہے. تو اب یہ کس طرح کا معاہدہ ہوا، یہ کیسے دونوں پارٹیوں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے کیا ہے، پوری قوم کو الو بنایا گیا ہے، اتنے مہینوں کا دھرنا دیا گیا اور یہ غیر آئینی